میری عوام کی زندگی کا ہر پہلو ہندوتوا بی جے پی حکومت کے حملے کی زد میں ہے۔ 5 اگست 2019 میں یک طرفہ بھارتی اقدامات کا مقصد کشمیری عوام کو ہر اعتبار سے بے اختیار، حق کی رائے دہی سے محروم، انتظامی، آبادیاتی اور انتخابی سمیت متعدد اقدامات کے ذریعے ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ بھارتی اقدامات مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی آبادکار پالیسیوں کا ہی تسلسل ہیں۔ کشمیریوں کی زمینیں چھین کر غیر ریاستی افراد کو دینے کے لیے نئے اراضی قوانین متعارف کرائے گئے ہیں۔ میڈیا کا گلا دبانے کے علاوہ پوری آزادی پسند قیادت قید کی گئی ہے۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے ضلع شوپیاں کے ناگور علاقے میں جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند آزادی پسند کشمیری نوجوان عثمان گزاروانی کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ مہجور نگر سری نگر کی رہائشیوں نے قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کشمیر ڈائسپورا کولیشن، جو کہ 6 بین الاقوامی کشمیر ڈائسپورا ایڈوکیسی تنظیموں کا ایک حصہ ہے، نے بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے ڈاکٹر آصف مقبول ڈار پر آزادی اظہار پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے، جسے 7 جنوری کو بدنام زمانہ ایکٹ UAPA کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا۔ KDC نے واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور اقوام متحدہ نے بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بھارتی خلاف ورزیوں، خاص طور پر مقامی آبادی کو خوفزدہ کرنے کے لیے غیر قانونی قوانین کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں ہندوتوا BJP حکومت کی جانب سے حجاب پر پابندی کے باعث 50% سے زائد مسلمان طالبات نے سرکاری کالجوں کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بعض حلقوں کی جانب سے مسلم طالبات کو مذہب کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی مہم پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں ارتداد کا فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور مسلم لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں خالصتان ریفرنڈم سے قبل اندرا گاندھی کے قاتلوں کے تعریفی پوسٹر لگانے پر صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ میلبورن میں 29 جنوری کو خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد ہوگا۔ اس سلسلے میں خالصتان ریفرنڈم کا پوسٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔